غلام بنائے ہوئے تھے بنی اسرائیل کو، لیکن شاہی لباس میں رہتے تھے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی شاہی دربار سے اٹھایا جو مارنے کی سازش کر رہے تھے، وہی پرورش کرنے والے بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، بے شک فرعون کے پیسے سے پلے ہیں، ان کی پرورش ہوئی ہے، فرعون کے گھر میں رہے، بے شک، لیکن نبی ہوتا ہے، ظلم برداشت کبھی نہیں کرتا، چاہے شاہی دربار میں رہے لیکن ظلم نہیں برداشت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یوں جا رہے تھے تو ایک اسرائیلی جو غلام تھے اور ایک فرعونی جو اپنے آپ کو آقا سمجھتے تھے، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے۔ تو ان کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ظلم کو نہیں برداشت کرتے۔ فرعون خود ظالم تھا، ظالم کے پیسوں سے پلے ہیں، لیکن ظلم اللہ کے نبی بننے والے تھے۔ تو جب اسرائیلی نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آ رہے، انہوں نے ان کو آواز دی کہ یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانا چاہا، دھکا دے کے چھڑانا چاہا، تو ایسا مکہ لگ گیا کہ مکہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، وہ بندہ مر گیا۔ یعنی غیر اختیاری طور پر۔ اب جب وہ فرعونی قتل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو دکھ ہوا کہ ناحق قتل ہو گیا، ارادہ تو نہیں تھا، بس ایک دھکا دیا تھا تو ختم ہو گیا۔ لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا اس بات کا، کوئی گواہ نہیں تھا، وہ دو ہی تھے، ایک اسرائیلی تھا، ایک فرعونی۔ وہ فرعونی تو قتل ہو گیا۔ بہرحال یہ بات فرعون کے دربار تک پہنچ گئی کہ ان کی قوم کا ایک بندہ قتل ہو گیا۔ اب قاتل کون ہے کسی کو پتہ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں بڑے پریشان ہیں کہ مجھ سے یہ کیا ہوا ہے۔ فرعون نے اپنے جاسوس چھوڑ دیے کہ پتہ کرو یہ قاتل کون ہے، لیکن پتہ تھا ہی نہیں، پتہ کرتے کیسے؟ اتفاق سے کچھ عرصے بعد وہی بندہ ایک اور فرعونی سے لڑ رہا تھا، وہی اسرائیلی ایک اور سے لڑ رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ جو اسرائیلی اصل میں یہ جھگڑالو ہے، ہر ایک سے لڑتا ہے۔ اب وہ جب آئے قریب اس کو چھڑانے کے لیے تو وہ سمجھا مجھے مارنے آ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ کل تم نے ایک قتل کیا۔ یعنی اب تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ قتل کس نے کیا تھا، لیکن اب یہ بول پڑا اپنی جان بچانے کے لیے، یہ شخص بول پڑا کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک مار دیا تھا۔ تو اب اس فرعونی کو پتہ لگا کہ وہ جو کل قتل ہوا تھا وہ دراصل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو بات دربار تک پہنچ گئی۔ بات دربار تک پہنچی تو فرعون نے بھی آرڈر جاری کر دیا، اپنی آرمی سے کہا پکڑ کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک خیر خواہ تھا شہر سے باہر دور، اس کو جب پتہ چلا تو انہوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ یہاں سے نکلیں کہ آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا تھا،
شاہی اعزاز کے ساتھ رہے ہیں، شہزادوں کی طرح رہے ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا، اب ملک چھوڑنا پڑا۔ تو عزیزان محترم، ٹائم تو ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، تو بس یہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے ہو کر وہی رہتا ہے، انسان کچھ کرتے رہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ اس قصے کو اگلے جمعے کریں گے۔ ایک بات میں نے آپ سے عرض کرنی تھی، میں نے لاسٹ فرائیڈے بھی ایک قرآن اکیڈمی کے لیے اپیل کی تھی آپ حضرات سے کہ اسلام آباد پاکستان میں قرآن اکیڈمی ہے، وہ زیر تعمیر ہے، وہاں کچھ بچے پڑھتے بھی ہیں۔ تو ان حضرات نے مجھ سے پھر کہا کہ آپ کچھ مزید ساتھیوں سے عرض کریں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہم دیتے ہیں اللہ کے نام پر، صدقہ وغیرہ، زکوٰۃ جو ہم پہ فرض ہے وہ بھی ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کی مذہبی ذمہ داری ہے، جب جہاں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو تو وہ چیز وہاں کرنی چاہیے۔ اس ملک میں بھی ہمیں بہت سارے اداروں کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں تو دوسرے ملکوں میں بھی کوشش کرنی چاہیے جو غریب اسلامی ملک ہیں کہ وہاں بھی کچھ ادارے بنیں۔ بہرحال جو شخص بھی